دعائے قنوت۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان پیدا کیا۔ احسن تقویم، حسین ترین مخلوق کی خلت فاخرہ سے سرفراز کیا، اور اس سے بھی بڑھ کر انعام یہ ہے کہ خیر امت کا تاج پہنا کر اربوں کھربوں انسانوں میں سے ہمیں مسلمان بنایا، اور اپنی سب سے بہترین نعمت دینی اسلام ہمیں نظام حیات کے طور پر عطا کی۔ ان تمام مہربانیوں، احسانات اور انعامات کی عطا ہونے کے بعد اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کے حوالے سے ہمارا یہ رویہ اور طرز عمل درست ہوگا کہ ہم اس وقت ایمان کے جس درجے پر ہیں اور اعمال کے اعتبار سے ارکان اسلام پر جس حد تک عمل پیرا ہے، اسی حد پر آ کر رک جائے، یا جیسے مسلمان ہیں اسی پر بس کر کے بیٹھ جائے، اور اپنے ایمان کو مزید پختگی دینے اور خود کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب بلند ایمانی درجات تک لے جانے کے ساتھ علم و عمل اور اخلاق و کردار کی پسندیدہ ترین سطح سے ہم کنار کر کے اچھے سے اچھا بننے کی کوشش نہ کریں، اپنے ظاہر و باطن کی تربیت کر کے اسے خوب سے خوب تر کی شکل عطا کرنے کی فکر نہ کریں، اپنی شخصیت یا ذات یعنی اپنے نفس، قلب، ذہن، روح یا زمین پر زیادہ سے زیادہ توجہ دے کر اسے اللہ اور رسول کی نظر میں جاذب، خوبصورت و حسین ترین بنانے اور نشوونما دینے کی محنت نہ کریں، اپنے اعمال و عبادات کو احسن تقویم اور خیر امت کی شایان شان اور لائق اعزاز ثابت کرنے کی کوئی تگ و دو نہ کریں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر آپ مختلف لوگوں سے سوال کریں کہ آپ کی عمر کتنی ہے، جواب آئے گا 30، 40، 50، 60، 70 یا 80 سال۔ کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ جی ہاں۔ کب سے؟ بچپن سے۔ کیا آپ کو دعائے قنوت یاد ہے؟ تو اکثریت کا جواب نفی میں ہوگا۔ اگر اس سے آگے بڑھ کر پوچھا جائے کہ آپ کو قرآن کی کتنی سورتیں یاد ہیں؟ 2-3۔ کون کون سی؟ جواب والعصر، انا اعطیناک، قل هو اللہ احد۔ سوچئے، غور کیجئے، بحیثیت مسلمان ہماری زندگی کے 40، 50، 60، 70 سال بیت چکے اور ہمیں قرآن کی صرف 2 مختصر ترین سورتیں یاد ہیں۔ غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ جس بدحالی اور دین کی بنیادی تعلیم سے بے بہرگی کے عالم میں ہم زندگی کی 50 پر پہنچ گئے ہیں، کیا بقیہ زندگی بھی ایسی لا علمی اور جہالت میں گزاریں گے؟ کیا آئندہ کی نمازیں بھی یوں ہی دعا قنوت کے بغیر ٹوٹی پھوٹی ٹرخاتے رہیں گے؟ مقام عبرت یہ ہے کہ انہی میں بہت سے ایسے مسلمان بھی ملیں گے جنہیں اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے، اور وہ بفضل الہی ہر سال حج و عمرہ کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں، مگر حرمین شریفین مکہ و مدینہ کی ایک فرض نماز جو 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے حامل مقدس نمازیں بھی صرف سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کے ساتھ بغیر دعائے قنوت ہی کے پڑھاتے ہیں۔ نماز وتر اور اس میں دعائے قنوت کا پڑھنا دونوں ہی بڑی فضیلت اور اہمیت کے حامل ہیں۔ جامع ترمذی میں سنن ابو داؤد کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نماز سے تمہاری مدد کی ہے، یعنی 5 گانہ نمازوں سے ایک زیادہ نماز اور تمہیں دی ہے، جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور وہ وتر کی نماز ہے، اور تمہارے لیے یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کا وقت شروع ہونے کے درمیان مقرر کی گئی ہے، یعنی اس وقت کے درمیان جب چاہو پڑھو۔ جامع ترمذی، سنن ابو داؤد۔ چونکہ عرب میں اونٹ بہت قیمتی اور عربوں کے لیے مال و متاع میں یہ سب سے زیادہ عزیز ہوتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلانے کے لیے قیمتی ترین نسل کے سرخ اونٹوں سے بہتر کہہ کر اس کی فضیلت کو اجاگر کیا، یعنی وتر کی نماز سرخ اونٹوں کی طرح دنیا کی تمام مال و متاع سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وتر نہ پڑھے اس کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ابو داؤد، حاکم، یعنی اس کا امت سے تعلق نہیں۔ وتر کی اس اہمیت کی پیش نظر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے واجب کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم وتر کو رات کی آخری نماز بناؤ۔ احناف کے نزدیک وتر کی 3 رکعت ہے، اور اس کی تیسری رکعت میں فاتح اور قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع یدین کر کے دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ ایک روایت ہے کہ وتر یعنی طاق عدت اللہ کو بہت پسند ہے،
اور اللہ نے قرآن میں وطر طاق اعداد کی قسم بھی کھائی ہے۔ قنوت کے معنی ہے اطاعت کرنا، نماز میں کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا۔ یہ ہماری انتہائی غفلت، سستی، کاہلی اور دین کی اس مختصر ترین عمل سے بے اعتنائی ہے کہ اکثریت کو دعائے قنوت یاد نہیں، اور دعائے قنوت کے بجائے اور کوئی قرآنی دعا جیسے ربنا آتینا وغیرہ سے کام چلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ اس سے بھی نماز وتر ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک عارضی وقتی رعایت ہے کہ جب تک دعائے قنوت یاد نہیں ہو جاتی کوئی اور دعا اس کی بجائے پڑھ لی جائے۔ لیکن اس عارضی رعایت اور سہولت کو ہماری اکثریت خصوصاً نوجوانوں نے ایک مستقل بندوبست بنا لیا۔ ان کی توجہ اور دھیان اس طرف جاتی ہی نہیں کہ وتر کو درست اور قابل عمل بنانے کے لیے دعائے قنوت کا یاد کرنا اس بس ضروری اور لازم ہے، کیونکہ دعائے قنوت نماز وتر کا اصل جوہر اور معراج عبادت ہے۔ دعائے قنوت کا پورا متن اور مضمون پر اگر غور کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ سے استعانت و مدد طلب کرنے، اس سے مغفرت کے طلبگار ہونے، اللہ پر ایمان لانے اور اسی پر بھروسہ کرنے کے ساتھ اس کی خوب اچھی تعریف کرنے، اس کا شکر بجا لانے اور کفر نہ کرنے کے اقرار کے ساتھ ہر اس شخص اور جماعت سے ترک تعلق اور بیزاری کا عہد و اعلان ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کے متن پر مشتمل ہے۔ در حقیقت دعائے قنوت ایک وعدہ اور عہد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اگر دعائے قنوت یاد نہیں تو اس غفلت کے حجاب اور کوتاہی و سستی کو ترک کر کے پہلی فرصت میں دعائے قنوت کو اولین ترجیح دیتے ہوئے یاد کریں۔ والدین اپنے بچوں کو دعائے قنوت یاد کرائیں اور اس کی اہمیت سے آگاہ کریں، ورنہ نماز تو اس کی بھی ہو جاتی ہے جو کچھ بھی نہیں جانتا اور صرف خاموش کھڑا رہتا ہے، جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، لیکن کیا ایسی نماز اور کسی علم والے متقی خدا کا حکم ماننے والے کی نماز میں کوئی فرق اور امتیاز و اہمیت میں زمین و آسمان کا فرق نہیں ہوگا؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اپنے اعمال میں بہتری نہ لا کر کیا آخرت میں اپنی 20، 30، 40، 50، 60 سال کی زندگی کو جیسی ہے اور جہاں ہے کی بنیاد پر ہی اللہ کی جانب میں جنت کی طلب میں پیش کر دیں گے اور اللہ اسے قبول کر لے گا۔ اللہ ہمیں غفلت سے نجات دے اور دین کی کم از کم بنیادی تعلیم کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔